بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی ہیو اندر سیشن کافی ود سی ای او، جو کہ ایک سروس ہے پاکستان کی نئی نسل کے لیے تھرو سی او کلب پاکستان اینڈ یہ جو ہے کیفے خودی. یہ جو آج کا جو سیشن ہے یہ سی اوز کی ایک ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں سب سے جو قیمتی ایسٹس ہوتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن سے لوگ سیکھتے ہیں، جو کہ مینٹور ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ استاد ہو، تو چاہے وہ کوئی آپ کی ایسا بندہ ہو جو کہ کمپنیز بناتا ہو، ادارے بناتا ہو، یا جابس کریٹ کرتا ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت ویلیوبل ہے. تو آج ان میں سے ایک مہمان شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم ملتے ہیں. یہ بڑے ہی خوبصورت انسان ہیں، شاہد حسین شیخ صاحب، جو کہ سی او ہیں. ایک تو ان کا اپنا لاہور کارپیٹ جو کہ ون آف دا لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں پاکستان کے کارپیٹ کے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہینڈ جو نوٹڈ کارپیٹس ہیں، ہاتھ سے بنے ہوئے، اور یہ 12,000 لوگ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں جو روزگار کما رہے ہیں. تو یہ زیادہ تر 70% ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یو ایس اے میں، باقی ریسٹ آف دا ورلڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ لوکل بھی اب انہوں نے جینس کا سلسلہ سیٹ اپ شروع کیا، لاہور اپیرل. اب ان کے انسٹاگرام پہ ان کا وہ آ گیا ہے، ان کا پیج بھی بنا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور چیمبر میں یہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو رول رہا ہے، اور یہ نمائندہ جو بزنس لیڈرز ہیں ان کے یہ نمائندگی بھی کر چکے ہیں. تو پلیز ویلکم شاہد صاحب. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ مینجمنٹ ہاؤس میں آئے، عزت افزائی بخشی. سر کیسا لگتا ہے آپ کو یہ آپ آئے کیفے خودی، اقبال، اور پھر سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس؟ کیا آپ کی فرسٹ امپریشن کیا لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو بڑی خوشی واقعی یہ ہے کہ میں جب پچھلی دفعہ آپ نے مجھے بلایا تو وہ میرا پہلا دن تھا جب میں یہاں آیا ہوں. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ ارینج کیا ہے، اور وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں وہ دوسروں تک اس کو منتقل کرنے کا جو ایک بہت بڑا اہم ذریعہ ہونا چاہیے وہ آپ نے میسر کیا. تو میں اس پہ ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ یہ ماشاء اللہ آپ کا جو سوچ ہے یا آپ کا ویژن ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے دوسروں تک جو تجربات ہیں آپ نے وہ دوسروں کو منتقل کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. تو یہ آپ جاری رکھیں گے، نہ صرف جاری رکھیں گے، ہم جو بھی اس میں ساتھ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سر جزاک اللہ. شاہد صاحب سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو لاہور کارپیٹ اور یہ ماشاءاللہ بڑا ایک مارکیٹ میں برانڈ ہے ایکسپورٹ کے والے سے بھی، سر یہ جرنی کب شروع ہوئی؟ شاہد صاحب اپنے بارے میں بتائیں، کہاں سے اسکولنگ کیا، ایجوکیشن کیا والد صاحب، اور کیا چیلنجز آئے اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں؟ سر بہت شکریہ جی. پہلے تو یہ ہے جی کہ میں جو میرے گرینڈ فادر جو میرے پردادا تھے وہ کشمیر سے لاہور منتقل ہوئے. اچھا. اور یہ بات 19th سینچری کی ہے. مطلب اس کے بعد میرے دادا جو ہے لاہور میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی کارپیٹس نہیں تھے. جب ان کا انتقال ہوا 1934 میں تو وہ مال روڈ پہ جو مسجد شہداء سامنے جو باٹا کی دکان اور کارنر ہے وہ ساری دکانیں ان کے پاس وہ سلاگرے قالین ہم نے تو اس کو ٹھنڈی سڑک قبر پہ دیکھا ہے کہ سلاگرے قالین کیا بات ہے، تو ابھی تک وہی ہے الحمدللہ. تو ہمارے جو میرے والد صاحب تھے وہ سب سے چھوٹے تھے، 4 بھائی، وہ بھی سارے کارپیٹس میں تھے. اور پاکستان بننے سے پہلے بخارا پیلس کے نام سے جو میرے تایا تھے وہ بامبے میں ان کا بہت دکان تھی جو تاج محل ہوٹل کے سامنے. جب پاکستان بنا تو 3 بھائی جو ہیں وہ اس سے پہلے ہی لاہور پہنچ گئے، لیکن وہ جو ہے اپنی ساری گوڈس لے کے اور وہ موو کر دیا اور سنگاپور، کیونکہ وہ بھی برٹش کالونی تھی، وہاں چلے گئے. وہ 1955 میں پھر واپس آئے. لیکن ہم جو ہے سارے میرے والد صاحب اور میرے تایا جو دوسرے تھے وہ لاہور آ گئے. اور ایک تایا نے کراچی میں دکان کھولی میٹھا در میں ابھی کارپیٹس کے نام سے، اور میرے والد صاحب یہاں سے ان کو گوڈس بیچتے تھے وہاں پروڈکٹ. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 49 میں ان کے بہت سے جو ویورز تھے وہ اس وقت تو سارے مسلمان ویورز تھے جو کارپیٹس میں تھے ہی مسلمان ویور، کشمیر سے تھے یا امرتسر میں تھے، مرزا پور میں تھے، راجستھان میں تھے، جے پور میں. اس طرح بہت سے جو قریبی لوگ تھے خاص طور پر امرتسر میں انہوں نے پاکستان منتقل ہو گئے، وہ جو ویورز تھے. تو اس لیے پہلے سال میں تو مشکلات تھیں، لیکن جب 49 میں انہوں نے دسمبر میں یہ فیصلہ کیا، کچھ لوگ جو ہیں ان فیملیز میں ہم ہیں جو شروع میں جنہوں نے پروڈکشن شروع کی ماشاءاللہ. تو 49 دسمبر میں چند کھڑیوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور وہ لوگ جو ویورز ادھر سے آئے ہوئے تھے ان سے وہ پھر کام کیا. اور اس وقت بخارا جو ہے وہ کارپیٹس جو زیادہ بنتے تھے.
گولے والے آپ سمجھتے ہیں سمولک بھی کہتے ہیں. تو وہی اس میں کرتے کرتے میں نے جو اس وقت ہم رہائش تھے اندرون شہر وال سٹی. تو 19 میری پیدائش بھی وال سٹی کے اندر. کون سا ایریا کون سا تھا وال سٹی کا؟ جو دروازہ پیر گلانیوں سے کہتے ہیں, جو دہلی دروازہ. آپ صاحب سے اگر اندر آتے ہیں تو وہ پیر گلانیہ کا جو علاقہ آگے چلے جائیں تو چھوٹا مفتی باقر اور یہ سارا میاں حویلی میاں خان اور یہ سارا. تو ہم اس میں سے آئے 1965 مارچ میں. وہاں سے منتقل ہوئے نکلسن روڈ پہ 5 سال جو ہے وہاں رہے. اور اس کے بعد ہم 1970 میں گلبرگ میں جو مین بولیوارڈ ہے یہ فردوس مارکیٹ والا, اس میں ہم ساری فیملی جو ہے وہاں پہ آئے. اور میں نے اسکولنگ جو کی ہے وہ رنگ محل مشن اسکول جو وال سٹی میں تھا, اور میں نکلسن روڈ پہ آیا تو اس میں کیا. پھر اس میں ایف اے میں ہم چلے گئے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پہ, اور پھر گریجویشن کی طرف میں آیا تو وہ گورنمنٹ کالج پہ چلا. تو گورنمنٹ کالج میں جب میں تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ جوائن کرنا پڑے گا. تو ایجوکیشن جو ہے میں نے 4th ایئر میں وہ کرتا رہا, لیکن اس کے بعد میں آخر میں امتحان جو ہے گریجویشن کا نہیں دے سکا, اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. لیکن میں 4th ایئر تک وہاں میرا جو اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس میں میرا مضمون تھے جو میرے پسندیدہ تھے, لہٰذا اسی میں. اس کے بعد میں نے پھر جب والد صاحب کو جوائن کیا تو میں نے اس کو جو کمی تھی وہ پھر میرے زندگی کا ایک حصہ بن گیا. ریڈنگ, میری ریڈنگ جو ہے وہ اتنی فاسٹ ہے مختلف شعبوں میں. تو پھر وہ جغرافی ہو, ایگریکلچر ہو, سائنس ہو, واہ 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 واہ. تو اس میں پھر میں نے دل کے پاس کون سی کوئی ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے آپ کو ٹرانسفارم کیا, چینج کیا؟ دیکھیے وہ میرا جو ذریعہ ابھی تو بعد میں تو میں نے وہ کتابیں پڑھی کہ جو 7 ہیبٹس آف جو سیلف ہیلپ سیریز ہے, ہاں وہ سیریز ہے, اس کی وہ ساری پڑھی. میں اصل میں کوئی 18 سال نیشنل جغرافی سے منسلک رہا. واہ واہ. اس سینس میں کہ وہ اس کا ممبر, میں امریکہ میں گیا تو اس کا ممبر بنا, جو پاکستان میں آتے ہی نہیں تھا وہ. پھر اس کے ساتھ میں نے اس کو اتنا پڑھا جیسے لگتا ہے کہ میں سلیبس پڑھ رہا ہوں. تو وہ پھر جغرافی میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا. پھر وہ کرنٹ افیئرس کے اندر میرا بہت زیادہ اس وقت بھی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے ویل انفارمڈ ہوں آپ اس کے. تو یہ جب میں والد صاحب سے جوائن کیا میں نے 1970 میں, اور اس وقت میرا جو 51st ایئر ہے جو اس میں میرے ایکسپیرینس میں ماشاء اللہ. تو اس میں جب میں نے شروع کیا 1970 میں, تو 73 میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی جو میرے فرسٹ کزن ہے, اور میری زندگی کا ایک سفر جو ہے وہ سفر شروع ہوا. وہ یہ تھا کہ لاہور سے لنڈن سے کوپن ہیگن, اور کوپن ہیگن سے بیک ٹو لاہور 2 مہینوں میں بائی کار میں نے ٹریول کیا. تو وہ کیونکہ میرا جغرافی سے میں نے کبھی اس سے پہلے دنیا میں سفر نہیں کیا ہوا تھا, لیکن مجھے سلیکٹ اس لیے کیا گیا کہ میں کار ڈرائیور بھی تھا, میں مکینک بھی تھا, کار بھی ٹھیک کر سکتا تھا, اور اس کے علاوہ تمام جو راستے تھے وہ میں بتا سکتا تھا, کیونکہ میں آٹو موبائل ایسوسیشن کا ممبر تھا اس وقت. آئی واز 21. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس جو ہے وہ ہے, جو کہ تقریباً ہم نے 16 سے 17 ہزار مائلز 2 مہینوں میں ٹریول کیے, اور سارے ممالک کو دیکھا, اور وہ چیز کیا. وہ ایک آئی اوپنر تھا, وہ ایکسپیرئنس تھا. تو پھر میں نے والد صاحب کے ساتھ جو یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے 10 سے 12 سال کسی بھی دوسرے انسٹیٹیوشن میں جانے نہیں دیا, اور یہ کہا کہ آپ نے پوری طرح اس پہ کام میں عبور حاصل کرنا ہے. اور یہ جب ہوا تو 82-83 میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسوسیشنس میں بھی جائیں اور پھر دوسرے جگہوں پہ جائیں. پھر ٹریولنگ بھی شروع ہو گئی. 82 میں میں نے امریکہ کا سفر کیا, اور وہ وہاں پہ سارے اسٹور کی مارکیٹ جو ہے. تو اس طرح پہلے جو گڈس تھیں وہ کراچی سے نکلا کرتی تھی, مینوفیکچرنگ یہاں بھی ہوتی تھی, کراچی میں بھی ہوتی تھی. لیکن بعد میں کراچی میں جب وہ ایک رائٹ شروع ہو گئے اور وہ پرابلمس آئیں, تو سارے کسٹمر جو ہیں وہ لاہور آنا شروع ہو گیا, کیونکہ سورس بھی وہی تھی. پھر لاہور سے ایکسپورٹ جو ہے وہ ارلی 80s میں 81 میں شروع ہوئی, اور پھر وہ ادروائز وہ کراچی بھیجتے تھے, ہم کراچی سے. تو یہ جو ایکسپیرینس ہے جی وہ یہ ہے کہ جو والد صاحب میرے 1985 میں انتقال کر گئے, اور مجھے
یہ ذمہ داری دی میرے بھائی نے کہ اب آپ یو آر فادر اور آپ سارے فیملی کو لے کے چلیں گے. تو ہم 3 بھائی ہیں اور الحمدللہ آج تک 36 ایئرز ہو گئے ہم سارے اکٹھے ہیں اور پوری طرح یونٹی ہے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اس میں آ گئی ہے. ہمارے تینوں بھائیوں کے 6 بچے ہیں اور اس کو 3 میں ہم نے 3 کو کارپس میں دیا ہے, 3 ہم چلے گئے جینس میں. جی ہاں, کیونکہ جینس میں آنے کا یہ طریقہ ہوا کہ میرے کیونکہ تعلق جو بڑا گہرا تعلق ہے یو ایس اپیرل سے میرے حساب سے, تو وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کہ اپنے بچے بھیجو, آپ کارپیٹ میں سارے نہیں آئیں گے اس طرف سے. یہ اتنا تعلق گہرا ہے کہ انہوں نے ہمیں نہ صرف کہ اس پہ قائل کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ بچے بھیجو, اس کو ٹرین کیا, پھر اس کے بعد ساری مشین بھی لیے, وہ اچھی لگا. اب اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. مطلب ڈائنا میں اب جینس میں آپ انٹر ہو گئے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کارپیٹ ہے, اس کی کیا یونیکنیس ہے, یہ جو آپ کی کہ یہ ہینڈ میڈ ہیں یا کیا وجہ ہے, یا ان کی باہر یو ایس اے مارکیٹ میں گورے جن کو دیکھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یو آر مطلب ڈفرینٹ فرام ادرز اینڈ کمپیٹیٹو فرام ادرس ایز اے کمپنی؟ دیکھیے 2 بنیادی چیزیں جو کسی بھی بزنس میں ہیں, ویسے لائف میں ہے, خاص طور پر بزنس میں. ایک پروڈکٹ ہے جس کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور آپ اس کے مطابق بناتے ہیں اور سنتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بزنس کمیونٹی کے اندر خاص طور پر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, وہ ہے بزنس نارمس. ٹھیک ہے. جو ایتھکس ہیں وہ نہ کسی سلیبس میں ہیں, نہ کسی چیز میں, نہ یونیورسٹی میں کہیں پڑھائی جاتی نہیں جاتے. ہم تو کہتے ہیں جی اگر وہ سپلائی کم ہو جائے تو پرائز بڑھا دیں, تو اگر سپلائی تو زیادہ ہو جائے تو پرائز خود ہی گر جائے, تو میں پھر آرٹیفیشیل سپلائی کو کم کرتا ہوں تاکہ وہ پرائز بڑھے. یہ ایک بیسک نارمس کی بات کریں, اکنامکس. ٹھیک. لیکن جو ہماری جو سیرت ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو زمانہ بزنس کا ہے, ان کی تجارت کا, وہ 27 سال کی ہوئی تک, 26 سے 27 سال. ان کی 26 سے 27 سالہ زندگی کا جو کاروباری اصول ہیں وہ تو ہم نے کبھی کہیں سنی نہیں ہے, کسی نے بتایا بھی نہیں. تو اصل جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں, میں اس لیے اس کی طرف آ گیا ہوں, اصل جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کی سیرت کا وہ حصہ جو کردار ڈیولپ کرتا ہے وہ چھوڑ دیا ہے. باقی ساری چیزیں لینی ہیں, تصویر دانے, یہ وہ اتنے چلیں گے اتنے چلیں گے. لیکن جو بنیادی طور پر کاروبار میں ہم چیزوں کو یوز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایتھکس ہیں وہ بنیادی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ تو بعد پروڈکٹ تو میں بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن جو بنیادی طور پر ہمیں سمجھایا, سیکھا جو اپنے والد سے اور اپنے سارے بڑوں سے, کہ جو بات کریڈیبلٹی جس کے پاس نہیں ہے, جس کے پاس پرومس نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے, باقی ساری خوبیاں جو ہیں اس کے اندر اگر یا تو وہ آرٹیفیشل ہے یا وہ ہے ہی نہیں. تو یہ جو بنیادی جو چیز ہم مار بھی کھا رہے ہیں دنیا میں انٹرنیشنل, تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک کمٹمنٹ میں, دوسرا اسٹینڈرڈس کو ہم مینٹین کرنے, کوالٹی اور اسٹینڈرڈس کو بنانے میں ہم جو ہے وہ کمزور ہیں. اس کی اہمیت کچھ کمپنیاں تو ظاہر ہے کہ کر رہی ہیں. لہٰذا یہ جو ہماری کمپنی ہے, جو ہمیں جو ملی ہیریٹیج جو ہے اس کی ہماری, اور اس میں جو وراثت میں ملی وہ یہ بتایا گیا کہ ایک قالین تو بنانا ہی بنانا ہے, اس کو سننا ہے ہر چیز کو, لیکن یہ جو لائلٹی لیول ہے, جو کمیٹمنٹ لیول ہے, تو یہ چیز ہے, یہ بنیادی چیز ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آج دنیا کی جو بہترین کمپنیز ہیں کارپیٹس میں, وہ ہمارے ساتھ 35 سال سے وہی ہیں. واہ واہ واہ. جو لائلٹی لیول ہے وہ اتنا ایسا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ میرا جگہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی ہے. اس طرح, اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو 2 واقعات ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, مثلا ایک ہوا ہے 9/11, اس میں یہ زون سارا وار زون ہو گیا, سب کچھ بند ہو گیا. ہمارا کام جو ہے پہلے 15 دن تو ظاہر ہے سب کو پینک ہوا, لیکن اس کے بعد اس سال میں ہم نے زیادہ کام کیا, اس لیے کوئی آیا نہیں, تو آنے کے بغیر جو کوئی سیل کر سکتا ہے تو وہ ٹرسٹ سے کر سکتا ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہمیں بلکہ زیادہ سیل کیا ماشاء اللہ, ٹرسٹ واز دیئر. پھر ابھی یہ جو کرونا آیا ہے, اس میں پہلا جو اسپین ہے وہ تو جولائی تک
وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل سا لوگوں کو یہ تھا. لیکن فرام جولائی آن ورڈ کارپیٹس کی سیل جو ہے وہ بہت بڑھ گئی. لوگ آ نہیں رہے, اور ایک تو وجہ یہ ہے, اور ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دفتروں سے گھروں میں منتقل ہو گئے, گھروں میں انہوں نے آفس بنانے شروع کر دیے, گھروں کے اوپر خیال آیا کہ یہ بھی کارپیٹ بھی ہونا چاہیے, فرنیچر بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو ان کی سیل جو ہے بہت بڑھ گئی. ہاؤس ہولڈ جتنا بھی تھا وہ بہت بڑھ گیا, اور اس کی سیل جو ہے سیل بھی ہو گئی. اور وہ جو منگانا تھا ان کا یہاں سے امپورٹ کرنا, وہ اس کمپنی سے جس کا کوئی مجھے خطرہ نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ آئے گی. اور ہماری ساری ڈیلی جو ہے فوٹوگراف سے اس کو سیل ہو رہا ہے. بلکہ بہت سے اسٹاکس ان کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے, ہم ان کو فوری طور پر بھیج دیتے ہیں اوور نائٹ. یہ آپ کے پاس نہیں ہے. شاہد صاحب, کورونا نے کیا امپیکٹ کیا اسپیشلی کارپیٹ انڈسٹری کو, اور گلوبلی اور لوکلی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس بڑا کم ہوا ہے؟ کیا لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی جاب لیسنس کی وجہ سے, اکنامیکل سچویشن کی وجہ سے؟ واٹ از یور ٹیک آن دس امپیکٹ آف کرونا آن دا ایکسپورٹس اینڈ اسپیشلی کارپیٹس؟ کرونا کی بہت ایک ملٹی جو ہے ڈائمینشنز ہیں, ڈائمینشنل پرابلمس ہیں. پہلی تو یہ تھی کہ کوئی چیز جب نئی آئی ہے تو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا چیز آ گئی. تو ایک ہوتا ہے نا ڈر, خوف, اسکیری جو تھا. ایک تو یہ ہوا, پہلے چند ماہ تو اسی میں سے گزر گئے, اور وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. لیکن اس سے بہت سے پرابلمس آ گئے. ظاہر ہے کہ وہ پہلے سارا شٹ ڈاؤن ہو گیا, اور وہ ساری چیزیں جو ہے لاک ڈاؤن ہو گئے, اس سے پرابلمز آئیں. پھر جتنے ذرائع رسل و رسائل تھے وہ سارے بند ہو گئے. اور ابھی تک یہ آپ کو حال بتاؤں کہ جو بائی ایئر جو ہم بیچتے تھے پروڈکٹ, وہ 200-250 روپے 300 روپے کلو, وہ ہم نے 1000 روپے کلو بھی دیا, اور 850-900, یعنی یہ اس طرح. اور جو شپ ہے ابھی بھی, شپ جو ہے 20 فٹ کا کنٹینر جو ہے وہ تقریباً 1700, 2000, 2200, 2300 ڈالر میں نیو یارک کا تھا, جو اس وقت 7600. آپ اندازہ کریں کیا لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ تو آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے اس کا. اور پھر یہ آ رہا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے, جب یہ شپ ہر ہفتے آتا تھا پہلے, اب وہ شپ جو ہے اس میں 10-15 دن بڑھا دیے انہوں نے. تو اب وہ شپ جب کم آتا ہے, کیونکہ سارا سامان ہوتا ہے, تو وہ اوپر سے امپورٹ کم ہو گئی ہے, وہ جو کنٹینر ہے نہیں مل رہے, نہیں مل رہے. جی ہاں, وہ کنٹینر اس وقت ہے. تو یہ جو اس کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ یہ پڑا ابھی تک کہ وہ, اور اس میں پلس پوائنٹ بھی ہے. اور پھر اثر یہ پڑا کہ ڈیمانڈ میں پہلے مہینوں میں آئی, پھر بلاکیٹ کر دی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا روک لیں شپمنٹس, ابھی نہ بھیجیں, فائنینشیل کرنچ آ گیا. پھر وہ ہے کہ آپ نے سیلریز دے دی, کام نہیں کیا, اس کا فائنینشیل کرنچ آ گیا. تو اب اس میں آپ اس کے ساتھ اگر خود ایک وہ کہتے ہیں نا عادت ہو جاتی ہے, جب آپ کے پاس کوئی تکلیف ہو تو پھر اس کی تھوڑی سی عادت بھی ہو جاتی ہے, جو آپ کی کم محسوس ہوتی ہے. تو اب وہ سچویشن وہ ہے, اب وہ سچویشن میں کوئی تو امپرومنٹ ہوگی. امریکن مارکیٹ جو ہے وہ تو بہتر ہو گئی ہے کافی حد تک, کیونکہ سب کو ویکسین لگ گئی ہے, زیادہ لوگوں کو. بلکہ ابھی ایک ایگزیبیشن ہوئی ہے نارتھ کیرولائنا میں, دنیا کی لارجسٹ ایگزیبیشن ہے ان فرنیچر. تو یہ 2 دفعہ ہوتی ہے, ایک اپریل میں اور ایک اکتوبر میں. اس میں کارپیٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہ ویسے آپ کے لیے بہت بڑی اہم خبر ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایگزیبیشن ہے, اس کا جو ایریا ہے شو ونڈو جسے آپ کہیں بلڈنگ, وہ 12 ملین اسکوائر فٹ جو اس پہ وہ فرنیچر ڈسپلے ہوتا ہے. اور دنیا کی تمام مارکیٹ, دنیا کی تمام کمپنیز جو ہیں, کیا اتنا بڑی ہیوج. اور وہ ایک ایسا ہے شیخو پورہ ہے, ویری اسمال ٹاؤن, از اے ہائی پوائنٹ ان نارتھ کیرولائنا. تو وہاں پہ کارپیٹس بھی, کیونکہ فرنیچر کا ایک ہاؤس ہولڈ کا حصہ ہے, تو وہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہاں جو گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ نے ماسک نہیں لگانا, نہیں لگا, مطلب ان کا آپ ماسک نہ لگائیں. تو وہ جی کہاں پہ ہوتی تھی؟ یہ نارتھ کیرولائنا, ہائی پوائنٹ ٹاؤن کا نام ہے, تو نارتھ کیرولائنا. سو اس میں 2 سال میں 2 ایگزیبیشن ہوتی ہیں. وہ ساری جو 12 ملین ہے, اس میں آپ کہہ لیں کہ 11.5 ملین جو ہے وہ صرف 8 دن ایک دفعہ کھلتی ہے, 8 دن ایک دفعہ, سارے پیسے پورے لینے پڑتے ہیں. کچھ دکانیں ہیں جو کچھ سارا دن کھل جاتی ہیں, اور لوگ آتے ہی نہیں وہاں. تو وہ جو جگہ ہے وہاں صرف میرا ابھی بھتیجا وہاں گیا ہوا ہے, تو وہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو برا لگ رہا ہے, تو انہوں نے بھی کہا یہ بھی 4 تاریخ سے شروع, مطلب چیزیں بہتر ہوگی. سر شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو جرنی بتائی لور کارپیٹ کی, ایک سکسیس جرنی شیئر کیا,
مجھے یہ بتائیں کہ یہ انٹرپرینور کے بارے میں پاکستان کے بارے میں بڑا نیگیٹو نیریٹو ہے, یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینور جو بزنس کر رہا ہے, جاب کریٹ کر رہا ہے, وہ بہت ہی کرمنل آدمی ہے. یہ نیریٹو کیوں بلٹ ہو گیا اور یہ کیسے چینج ہوگا, اور یہ اپنی نئی نسل کو ہم انٹرپرینورشپ کی طرف, یہ جاب سیکر سے جاب کریشن کی طرف کیسے لے کے آئیں گے؟ دیٹ از مائی کوسچن. یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ ایک ڈیولپ ہو گیا کہ جو بھی لوگ کاروباری ہیں, آپ دیکھیں نا, اگر اس کو میں اس میں تو ہمیں سوسائٹی نے 3 لفظ جو ہیں وہ ایسے بنا دیے ہیں جس کے معنی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیاست نہ کرو, سیاست نہ کرنا مجھ سے صحیح کرنا, یعنی دھوکہ نہ دینا. بس سیاست ایک نیگیٹو ورڈ, سیاست نیگیٹو, حالانکہ یہ پازیٹیو ورڈ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے سے کاروباری بات نہ کرنا, میرے سے بزنس نہ کرو یار. میں بلکہ ایک ہم بیٹھے تھے ہاسپٹل کی ایک میٹنگ میں, تو وہ ایک شخص نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے تو اس کو کاروبار بنایا. میں نے ان کی دیکھا کہ ہمارے چیف آف جو ہمارے جو جسٹس تھے وہ بھی کہتے تھے اچھا کاروبار کا مطلب یہ لوٹنا تھوڑی ہے. اگر ہم اپنی جو ہمارا جو کیا کہیں گے جو ڈائریکشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, تو اگر وہ دیکھتے ہیں تو تجارت لوٹ تھوڑی ہے. تجارت تو یعنی کسی کے بارے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک صحیح ایماندار تاجر میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جیسے یہ لوگ ہیں, تو تاجر ہونا تو یہ اگر میں لوٹ رہا ہوں تو وہ بالکل وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ڈاکہ ڈال رہا ہے, وہ تو ہے. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں. اب اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ اگر آپ جائیں, ہم کسی سے ملنے جائیں, وہ پہلے یہ ذہن میں رکھتا ہو کہ یہ تو بزنس مین ہے, کہ کاروباری لوگ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ان سے بات نہیں کرتے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان میں انٹرپرینورشپ کی جو دنیا میں ایک پرسنٹیج ہے وہ 5% آف دی پاپولیشن جو ہے از دا ہائیسٹ لیول آف انٹرپرینورشپ جو نمبرز ہیں. پاکستان میں تو میرا خیال 1% بھی شاید اس سے بھی بہت کم ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو وہ جو جیسے آپ نے ابھی ہم بیٹھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 3rd لارجسٹ ٹیکس پیئر ہیں اور وہ ہم سے پوچھنے والے ہیں. تو یہ ایک خامی ہے. دوسری خامی یہ, تیسرا لفظ ایک ہو گیا سیاست, دوسرا کاروبار, اور تیسرا کیا تھا؟ 3 چیزیں ہیں جو گالی بن گئی ہیں الفاظ. میں ابھی اس میں کیونکہ اس سے ڈی ٹریک ہو گیا ہوں تو میں اس سے ابھی پتہ چل رہا ہے, ذہن میں آ جاتا ہے. تیسرا لفظ یہ, تو وہ ایک یہ جو چیزیں ہم نے اپنی طرف سے سوسائٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کر لیتی ہے, تو وہ اسی طرح کا ایک امپریشن, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا نا. یہ میرے سے کاروں ہے. تو یہ جو اس وجہ سے جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپس میں وہ بالکل میگنیٹ کا دوسرا سائڈ ہوتی ہے نا, تو ڈائریکشن اڑتی ہے. ہم جب گورنمنٹ کے اداروں سے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم انڈیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے بات ہماری سننی نہیں ہے. کیونکہ وہ اچھا دوسری غلطی ہم نے یہ کی ہے کہ FBR جو ہے, جس کا نام فیڈرل جو ہے بیورو آف بورڈ آف FBR سوری, تو بورڈ آف ریونیو. اب پہلے تو CBR تھا, تو انہوں نے کہا جی اس کا نام اگر چینج کر دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, FBR ہو جائے گا. FBR سے کیا ہو. اچھا اب وہ جو لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں, مائنڈ سیٹ وہی ہے. اب FBR جو ہے وہ ریونیو کلیکشن ایجنسی ہے. اگر آپ اس سے کروائیں گے اکانومیز کے بارے میں فیصلے کروائیں گے, وہ جو ڈیسیژن میکر بنا دیں گے, پالیسی میکرز بنا دیں گے, تو وہ تو پالیسی کبھی بنا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کہ ان کو تو ان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی بناؤں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے, تو یہ بنائیں گے. وہ دوسری طرف اس کا امپیکٹ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر آپ اس طرح سے ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اگر آپ نے 10 بلین کا فیسیلیٹیٹ کیا اور ادھر سے آپ نے 1 بلین کی ایکسپورٹ بڑھا لی, تو وہ تو بہت بڑا چیز ہے. لیکن یہ اکانومسٹ کر سکتا ہے. لہٰذا ایک غلطی یہ ہے کہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے, وہ پالیسی بنانی چاہیے. وہ لوگ جو اکانومسٹ ہیں, جو آگے فیوچرسٹک ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور ساری پاکستان کے مسائل کو مدنظر رکھ سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 13% آف دی ورلڈ کاٹن گرو کرتے ہیں, اور فیبرک ہم اپنا بناتے ہیں, یارن ہم اپنا بناتے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے ٹوٹل جو آپ کاٹن اینڈ کاٹن میڈ اپس کی وہ 16 بلین ہے.
جبکہ گارمنٹس اس میں جو ہیں وہ 5 بلین ہیں. جبکہ بنگلہ دیش میں نہ ان کے پاس کاٹن ہے, نہ ان کے پاس فیبرک ہے, نہ ان کے پاس ایکسیسریز ہیں, ہر چیز وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت ان کی گارمنٹس بھی صرف ایکسپورٹ 45 بلین ہے, اور آفٹر چائنا 140 بلین 150 بلین, سیکنڈ از ان دا ورلڈ از بنگلہ دیش. سر وہ تو بڑی کیس اسٹڈی ہے, ورلڈ اکنامک فورم نے تو کیس اسٹڈی بنائی ان کی باقاعدہ. یہ دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بیک ٹو بیک پالیسی, یعنی ایل سی کی یہاں ایل سی لے کے جاؤ, آپ کو کیا صرف فیسلٹی ایک ہمیں یہاں میسر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو فائنینس ملتا ہے وہ کمپیریٹیولی بہت کم کا ہے, یعنی 3% پہ ہے اس میں. اور وہ ان لوگوں کو بھی مل سکتا ہے جس کے پاس کلیٹرل ہے, جس کے پاس کلیٹرل نہیں ہے وہ مل بھی نہیں سکتا. وہ تو جو لوگ آج نیا شروع کرنا چاہیں اس میں لے کے آؤ کلیٹرل تو نہیں. تو وہ جو لوگ ایکسیس اس فائنینس پہ کرتے ہیں, یہ ایک ہے. دوسری جو آپ ہم سے وہ کلیکشنز لیتے جا رہے ہیں واپس کرتے ہی نہیں ہیں. اب انہوں نے سسٹم بنایا کہ وہ آٹومیشن میں آ گئے ہیں, کمپیریٹیولی بہتر ہے. لیکن جو چیز ہونی چاہیے انڈیا میں یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ ابھی ڈاکومنٹس کیے ہیں تو اس کو آپ کو مل جائے گا وہ سارا واپس, لیکن یہاں پہ نہیں. تو یہ ایک امیج جو ہے میرے حساب سے سب سے زیادہ کوشش اس پہ کی جانی چاہیے, اور میں ہر جگہ یہ کوشش پہلے کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کو ٹھیک کر لیا جائے. یا ایز اے جنرلائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے سارے لوگ غلط ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا سارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ غلط ہیں, لیکن یہاں جنرلائز ہو گیا ہے کہ بزنس کمیونٹی غلط, اور اس طرح جو ہم کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ غلط ہیں. اور اس وقت تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے سچویشن تھی اس کے مقابلے میں بہت ہی ڈیٹیریوریٹ ہو گئے ادارے, اور وہ سارا بازار گرم ہے رشوت کا, اور اس قدر بولڈلی ہے کہ آپ سمجھ نہیں کرتے. یعنی پہلے یہ نہیں کہا تھا سر, اب تو نیا پاکستان بن گیا, ریاست مدینہ بن گئی ہے, یہ چیز آ گئی ہے, انفارچونیٹلی ہے یہ. اور جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ ٹوٹلی ہوا میں ہے, کوئی چیز ہمیں نہیں بتا رہے. تو ایک بزنس کمیونٹی کے لیے جو بھی پالیسی آپ بنائیں گے, ایٹ لیسٹ 5 سال کی پالیسی ہو تو آپ فیکٹری لگائیں, کنسسٹینسی ہو اس کے اندر. آپ ابھی کہتے ہیں یہ بجلی کا ریٹ یہ تھا, کل یہ ہو گیا, کل چینج ہو جائے گا. اب بتائے بغیر انہوں نے ہم سے 12 سے 15 کر دیا. ٹھیک ہے سر, اس وقت کمرشل یونٹ 35 روپیز. جی وہ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں سر. 8 قسم کے 10 قسم کے ٹیکسز ہیں اس کے اندر. ابھی تو آج بجٹ میں پتہ چل گیا 25 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے سر, ہر چیز کے اوپر ریٹ دیکھیے گا. اب انہوں نے وہ جو ڈومیسٹک پہ یہ کیا کیا کہ 75,000 روپے پہ ایک ٹیکس لگاتے تھے یہ کلیکشن کا, اب اس کو 75,000 کے سلیب کو 25,000 کر دیا. سو ایوری باڈی ول پے ناؤ, یہ بھی آپ کو بتاؤں. تو یہ یعنی آپ کی جو سر اب تو 3 منٹ کے اوپر کال بھی ہو جائے گی, جو بڑے محبت کرنے والے ان کے اوپر بڑا دکھ ہوگا کہ وہ تو بزنس کال تو ویسے ہی 1 منٹ کی ہوتی ہے. ہاں جی پیسے کرو آ رہے ہیں تو کرو جا رہے ہیں. اگر آپ کمیونیکیشن پہ ٹیکس لگائیں گے, کمیونیکیشن جتنی بڑھے گی وہ اتنی زیادہ بہتر ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی وہی ابھی انٹرنیٹ پہ لگا رہے تھے, جو پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی سے وہ کہہ رہے جنہوں نے نہیں مانا, لیکن انٹرنیٹ پہ بھی لگا رہے تھے. تو یہ ایک مفروضہ قائم کر کے کہ جی کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, لہذا سب کو جو ہے سزا دے دیں, اس کو سزا دے دیں. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سر پھر یہ بتائیں شاہد صاحب, جب یہ فیلڈنگ کے اوپر اتنے زیادہ بیریئرز ہوں گے تو بھی ایک انٹرپرینور جو بچہ ہے, آپ کو ان کے انٹرپرینور ہیں, اور یہ سیشن بھی بیسیکلی ان ینگ فیوچر انٹرپرینورس کے لیے ہے, سی اوز کے لیے ہے, تو جو مستقبل میں اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی کمپنی بنائیں, سی او بنے, سر پھر ان کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی رے آف ہوپ نظر نہیں آ رہی. پھر کیا اسپیس ہے بیچ میں؟ یہاں پہ کام وہی کر رہا ہے, یا تو نیشنلسٹ ہے یا اس کے پاس چوائس نہیں ہے. ہم یہ سوچ کے یہاں ہے کہ ہمارا ہر حال میں جینا مرنا ادھر ہے, جینا بھی ادھر ہے, ہم نہیں کرنا. کئی دفعہ محکمے والے آتے ہیں, میں ڈراتے ہیں, میں کہتا ہوں یار میں ڈر نہیں رہا, میں نے نہیں رہنا ہے, مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو یہ جو بیسک ایک تو یہ ایک محل جیسے آپ مجاہد ہوتے ہیں نا, وار پہ لڑتے ہیں, اٹ از جسٹ اے وار, کہ آپ ایک بہت بڑی اسکیل میں پریشان ہیں کہ یہ ادارہ آ جائے گا, یہ ادارہ آ جائے گا, یہ ادارہ آ جائے گا. سر کچھ 35 کے قریب تو محکمے ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں, 42 ہیں. اب پھر اس کو اختیار یہ بھی ہے, اب دیکھیں ایک ڈینگی والا ہے, وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ چھوٹی سی جگہ پہ آپ کا لاروہ ہے, سیل کرو بھی فیکٹری, ابھی اس کے اندر 5,000 بندہ کام کر رہا ہے, آپ کہیں سیل کرو. ان کا کوئی سمجھ نہیں, اس کا کیا طریقہ ہے سیل کرنے کا؟ مطلب ہے کہ مجھے کچھ دو, پھر وہ لاروہ بھی نظر نہیں آئے گا کچھ.
تو یہ جو بنیادی چیز، بلکہ کہتے ہیں کہ آج کل جو 6 بجے کو ٹائم نہیں تھا یا 8 بجے کا دکانیں بند کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے اتنے پیسے کمائے ہیں کہ وہ نا آج تک کوئی بندے کو پکڑا انہوں نے، فرض کیا کوئی بندہ کام کر رہا تھا تو دکان سے اٹھانے تک نہیں گیا، راستے میں مکمکہ ہو گیا. یہی جتنی آپ ریگولیشنز کریں گے وہ ان کے لیے بینیفٹ، اور ریگولیٹروں کی چاندی ہو جائے گی. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو چیز آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں اس کی اجازت لینی پڑتی تھی. تو آپ وہ ایک شخص تھے جنہوں نے شکرکندی کو بھیجنا تھا سویٹ پوٹیٹوز کو، تو بڑا آرڈر مل گیا. ان کو پاس کرانے میں 6-7 مہینے لگ گئے تو وہ آرڈر ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اب چاہیے نہیں. تو یہ پھر اس کے بعد ایک نیگیٹو لسٹ آئی. یہ کسی نے کہا کہ بھائی وہ جو چیزیں آپ نہیں بھیجنا چاہتے وہ لکھ دیں، باقی ساری بھیج دو. تو وہ ایک نیگیٹو لسٹ بن گئی. یہ فیصلے سیدھے بڑے سمپل ہے. جب آپ یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب سر ایک وقت تھا، آج بھی وہ کیس اسٹڈی طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ فیکس مشین منگوانی تو ہوتی تھی نا، اس کو 25 محکموں سے کلیئرنس چاہیے تھی کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ہے، پاکستان میں فیکس مشین نہیں آ سکتی. ابھی دیکھیں اگر بزنس میڈ کے طور پر ہم نمائندگی کریں ملک میں تو سب سے پہلا میں کام کروں گا کہ ہفتے کو چھٹی بند ہو جائے، ہفتے کی چھٹی کو بند کر. سر یہ عمران خان صاحب نے سارے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا، افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ. میں نے آج ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں وی باک بنایا ہے. انہوں نے وی باکس جو ہے وہ آٹومیٹک ہے، لیکن اس میں ہم نے بینک سے اجازت لینی ہے اور بینک بند ہے. بینک بند ہے. اب آپ اندازہ کریں مجھے کیا فائدہ بھائی، وی باک کا کیا فائدہ ہوا؟ انٹرنیٹ پہ تو مکمل کام ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے چند جگہوں پہ بندے بٹھائے ہوئے جس سے آپ لے لیں گے. وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پتہ نہیں. میرے بینک کی وہ برانچ نہیں کھلی جہاں پہ یہ کلیئر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف سے آپ چھٹی دے کے نا، بعد میں لیٹر آف کرنٹ ہوتی ہے نا، اس کے 10 صفحے ہوتے ہیں، LC جو ہے LC. اب اس میں آخر میں لکھ دیں کہ ایکسپینشن ول بی الاؤڈ، تو جتنے آپ 50 صفحے لکھ دیں سارے کے سارے بیکار ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے اختیار لے لیا کہ انسپیکشن ہوگی وہاں جا کے، تو وہ کہہ دیں نہیں لینا، ختم ہو گئی. اب یہی جو چیز ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی آپ 24 آورس وی باک پہ کام کریں گے لیکن بینک سے اجازت لیں گے، ختم ہو گئی. یہ جو اس طرح سر قوموں نے جب ترقی کرنی ہوتی ہے، یہ تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اتوار کی چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک سرٹن 2 سال کا ٹائم رکھ دیں کہ پورے 2 سال میں کم از کم چھٹی کوئی نہیں ہے، سوائے عید کی چھٹی ہوگی یا ہو چکا ہے. ساؤتھ کوریا میں وہ جنرل تھے، جب انہوں نے چھٹیاں ختم کر دی سر. کہا کہ یونینز نے کہا کہ جی آپ سیٹرڈے کی چھٹی دیں. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، آج سے 1 سال تک سنڈے کی چھٹی بھی ختم، چھٹی ختم. اس کے بعد آئے. تو یہ جو قومیں ہیں تو اس طرح بند. سر وقت کی گیم ہے سر. ہاں اصل میں ہمارے ہاں جو ایون انکلوڈنگ بزنس کمیونٹی، آنیسٹی کا لیول جو ہے بڑا کمپرومائز ہے، ختم ہو. اور اس میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اپنے لیے آنیسٹی اور ہوتی ہے، دوسرے کے لیے آنیسٹی اور ہوتی ہے. چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ بات ہے 90s کی، میں اور میرے کزن تھے اوساکا گئے ہم، تو ہم نے وہاں ٹیکسی لی. وہاں پہ جو ہے یہ ٹپ نہیں ہوتی. وہ جاپان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹپ کا انسلٹنگ چیز ہے بھی انسلٹنگ ہے، کیونکہ جو زیادہ ٹپ دے دیتا ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں آپ کسی کو. تو بہرحال وہاں ہم نے ایک ٹیکسی لی، تو میں نے اس وقت یہ تھا 250 ین $1 کے تھے، یعنی ین بہت، اب تو آج کل 109 110 ہے. تو وہ انہوں نے مجھے ٹیکسی والے نے پیسے واپس کیے. تو ظاہر ہے لینگویج بیریئر تھا، تو میں نے ان کو اپنے کزن کو کہا کہ اس نے 40 ین کم دیے. آپ اندازہ کریں 40 ین، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں ٹپ نہیں ہوتی، تو اس نے 40 ین کم کیوں دی؟ حالانکہ 40 ین کا مطلب ہے کہ 250 ین کا تو $1 ہے، تو یہ کوئی 10-15 سینٹ ہو گیا، 20 سینٹ ہو گیا. تو وہ چلا گیا. میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے جسٹ مینشن کہ بھی یہ ایک چیز جو ہے ایک ایکسپیرینس کے لیے میں نے کزن کو بتایا. ہماری میٹنگ 4th فلور پہ تھی، ہم بلڈنگ پہ گئے اور وہ اوپر چلے گئے. 25 منٹس کے بعد نیچے سے ریسیپشن سے آیا کہ آپ کو کوئی بندہ جو ہے واپس آیا. اس نے ہمیں بلایا. میں نے کہا یہاں پہ بندہ کون آ سکتا ہے؟ وہ ٹیکسی والا پتہ نہیں کتنی دور سے واپس آیا ہے، بتا رہا ہے کہ میں 40 ین آپ کو واپس کرنے میں نے کم لیے ہیں. یہ ہے قوم، واہ، جس سے بنتی ہے قوم. اب وہ شاید اس نے $3 جو ہے 1000 لگا دیا، 750 ین لگا دی، اس پہ 40 ین واپس کر دیا. لیکن یہ بات 26 سال پرانی ہے، لیکن میں آج بھی یہ یاد کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یاد. اس کی ویلیو کی بات نہیں ہے، وہ جو کردار کی بات ہے وہ یہ ہے. ہمارے ہاں یہ بہت مطلب ناپید ہو گئی یہ چیز. اس لیے ہمیں سب سے بنیادی چیز میں اپنی کمپنی کی اگر کوئی کرتا ہوں تو وہ جو میں نے یہ، اگر آپ میرا کارڈ دیکھیں گے لاہور کارپیٹ کے اوپر، تو ہم نے اس کا ایک جو میسج دیا ہے
weaving trust for generations, not weaving carpet for generations. ہم ٹرسٹ ویو کر رہے ہیں. ہم جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم کوئی مسئلہ ہے. اگر تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے غیر ارادی طور پر تو ٹوٹلی رسپانسبل ہے اس کے کہ ہم یہ چیز کریں. وہ چیز مجھے کوئی اس میں ذرا رتی بر بھی فکر نہیں ہے کہ میرا ایک کسٹمر آیا وہ اس نے کارپیٹ لیا اس میں پیسے دے دیے, اس کو 15 دن 20 دن مہینے کے بعد آیا کہ نہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے یار لے لو پیسے واپس لے لو بات, کیونکہ میں نے کوئی غلط چیز بھی نہیں دی اور غلط پرائز بھی نہیں دی. تو یہ ایک جو بنیادی آپ کا یہ وہ ہے جو مسلمان کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ میں 79 میری شادی جو ہے وہ 78 میں لنڈن میں ہوئی, تو وہ میں آنا جانا جو ہے وہ رہا 79 میں. یعنی سبھی جتنی دفعہ بھی میں گیا وہ ایک یہودی تھے, اس سے میں کپڑا لیتا تھا 3 پیس سوٹ کا, تو وہ یہ کہتے تھے 3 گز ہونا چاہیے. تو 3 گز ہی میں نے یعنی 3.25 جو 3 پیس تھا وہ 3.25 گز میں بنتا ہے. 3 گز آپ لیتے تھے اس سے تو وہ 3.25 ہوتا تھا. پاکستان میں آپ دیکھیں لیں تو شاید 3.25 ہی ہوتا. یہ مسلمان کا جو اصل کام ہے, مسلمان تو اس بات سے پہچانے جاتے تھے کہ جی یہ ایماندار ہے. تو اور اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں ضرور بتا, کیونکہ میرا زور جو ہے بزنس پہ, میں نے بہت جگہ پہ یہ کیے ہیں سیشنز ہاؤ ٹو ایکسپورٹ, تو انہوں نے بہت سے لوگوں نے سوال کرتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا واقعہ جو اسلامی دنیا کا ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے 100 اونٹ بیچے, اور جب بیچ کے وہ قافلہ لے کے چلا گیا تو ان کو خیال آیا کہ اس میں 1-2 اونٹ جو ہیں وہ لنگڑے ہیں, ٹینگے خراب ہیں, تو ان کی پیسے ہم نے سیم لے لیے. تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پیچھے دوڑایا قافلے کے اور ان کو کہا کہ وہاں جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم سے غلطی سے یہ 2 اونٹ ہیں اس کی قیمت ہم نے پوری لے لی ہے, یا تو وہ اونٹ واپس کریں اور پیسے لے لیں یا اس کی قیمت کم کریں. تو اس کا نتیجہ کیا ہو, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہم سے آگ لے کے آ گئے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا پھر ہمیں بھی کریں. یہ جو ذرا انڈونیشیا جو ہے سارا فار ایسٹ ہے مسلمان ہوا ہے تجارت سے. اب وہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے. پروڈکٹ میں بھی ڈیولپ کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹرسٹ کا ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے. خاص طور پر زندگی کا حصہ ہے, لیکن خاص طور پر جو کاروبار ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور مسلمان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آغاز ہی میرا شہادت سے ہے. اشہد اللہ, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک اور محمد رسول اللہ. تو جب میں ایک آدمی جھوٹا ہے تو میں شہادت کیسے دے سکتا ہوں؟ صحیح, سچ بولنا جو ہے. سر آگے چلتے ہیں, لاسٹ کلوزنگ پارٹ ہے. ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا آپ کی یہ جو انسائٹ فل انٹرپرینورشپ پر پاکستان کے حوالے سے. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ اقبال نے ایک فلسفہ خود ہی دیا ہمیں, ایک سیلف رسپیکٹ, جیسے عمران خان بھی کہتے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. وہ تو ایک سیاسی قسم کے نعرے تھے. سر یہ خود ہی کیا چیز ہے؟ اقبال کے جو فلسفی آف لائف کیا ہے؟ آپ اقبال کے آپ نے کہا کتابیں, جیسے آپ نے کہا بڑے چھوٹے ہوتے میرا کتابوں کے ساتھ لگاؤ ہو گیا, تو میں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, صرف اقبال کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیا میسیج ہے اقبال کا, اور کیا خود ہی کو کیا آپ ہمیں بتائیں گے سر؟ علامہ کا جو اصل ٹاپک رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو زمانہ ان کا تھا وہ زمانہ وہ تھا جہاں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہے, جو ایجوکیشن لے گا وہ بھی کافر ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ سارے جو ہیں لوگ جاہل ہو گئے. ایک بڑا سمپل سا لطیفہ ہے پنجابی کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی نے ادھار لینے کے لیے وہاں گیا کسی ہندو کے پاس, تو اس نے کہا کہ جی میں نے, کیونکہ وہ ان پڑھ تھے مسلمان, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ چیزیں دیں, اور اس نے کہا کہ آپ میرے حساب میں لکھ لیں. تو اس نے کہا کہ وہ پنجابی میں کہ 5 × 5 = 26, اب 25 ہوتا ہے, آپ کو میں نے پچھلے پیسے بھی کچھ دینے تھے تو 3 روپے, تو وہ ہو گیا 28. 26 کو 3 میں جمع کر دیا بجائے کہ وہ مائنس کرنے کے, اور 2 میں آپ کو رعایت کر رہا ہوں, یہ ہوگا 31, تو لکھو بھی اس کے پیسے. اب وہ ساری الٹا کر رہا ہے وہ سارا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کو انہوں نے جاہل کر دیا. اور وہ علامہ جو تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جو روشنی ہے, جو اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اس کو آگے لایا جائے, وہ کردار اس میں لایا جائے جو مسلمانوں کا اصل اثاثہ ہے. تو وہ اب سارے کے سارے لوگ خود ہی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں آ سکتی ہے جو کریکٹر کے ڈیولپ کر سکے. واہ, جو صادق الامین ہوگا. نہ ہم نے یہ ذکر کیا کہ دوسرے صادق تھے تو وہ کیسے تھے, اور لوگوں نے مانا. سر اس کے لیے سپریم کورٹ سے تو نہیں لینا پڑے گا سرٹیفکیٹ؟ سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ تو نہیں دے سکتا. نہیں سر, اس کے بغیر تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا کوئی. نہیں لڑ سکتے.
اب دیکھیں اس میں مساوات بھی ہے، وہ کیسے تھے، وہ کیسے لیڈر تھے، وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ کمانڈر چیف کیسے تھے، وہ تاجر کیسے تھے. یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگلا قدم اندر رکھے تو یہ دعا مانگے، باہر آئے تو یہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن عبادات کو صرف محدود کر دیا ہے زندگی میں. عبادات ایک محض 20% چیپٹر ہے جو اللہ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر جو ہے. اچھا، جو فلسفہ جو میں اس کو تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمیں زندگی میں فلسفہ اپنے اندر اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میری جو ایبلٹی ہے یا جو مجھے ملا ہے یہ گیون ہے، یہ میں نے حاصل نہیں کیا. اس کی بنیادی طور پر میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ میرے ماں باپ یا کسی کے بھی ماں باپ کون سے ہوں گے یہ تو میں نے فیصلہ نہیں کیا. میرے ایسی جگہ پہ میرا ہو سکتا تھا جہاں کچھ بھی نہیں، تو میں کیا کرتا. مجھے یہ اللہ نے یہ ایک موقع دیا کہ ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں انہوں نے مجھے پڑھا دیا، اس پہ کام کیا، کوئی لگایا بزنس جو دے دیا. اب مجھے یہ جو گیون چیزیں ہیں وہ مینیجر کے طور پر مجھے مینیجر بنایا گیا ہے، میں ہوں نہیں. تو یہ جو چیز جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ گیون ہے، اب اس جو گیون چیز ہے مجھے دی گئی ہے اس کو نہیں دی گئی، اس کو سوسائٹی کے لیے کیسے یوز کیا جائے. یہ مجھے دیا گیا کہ آپ اس کو یوز کرو. اب مجھے اگر 100 روپیہ دیا گیا ہے تو ایک کو 10 روپئے دیا، 100 روپئے کا حساب ہوگا نا جی. 100 روپئے کو کیا کیا ابھی میں نے آپ کو دیا تھا اس کو تو 10 دیے تھے. تو یہ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب چیزیں آپ گیون ذہن میں رکھیں گے کہ مجھے تو ایک ایسے ماں باپ میں نے جنہیں تجارت کرتے مجھے دے دیا، میں نے یہ کیا کہ تینوں بھائیوں کو لے کے اس کو بہتر کر دیا، لیکن اگر وہ نیا بنانا پڑتا تو شاید میں بنا ہی نہیں سکتا. صحیح. یہ جو ارینجمنٹ اللہ نے کیا ہے، واہ، جو اس ارینجمنٹ کو یہ سمجھنا کہ میں نے کیا ہے تو پھر تو آپ نہیں کام. اب جو آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو آپ نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نے یہ آسانی پیدا کرنی ہے دینے میں تو یہ گیون ہے، اس میں سے دینا ہے اور دیں. مجھے 100 دیا، میں کہتے 10 دے دو. کیا اشفاق صاحب کہتے ہیں دیتے تو دینا ہے. یہ جو بنیادی فلسفہ جب آپ کانسیپٹ بنا لیتے ہیں تو اگر واپس آتے ہیں ہم علامہ کی، تو بیسیکلی جب تک وہ کردار ڈیولپ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خودی کا تصور جو ہے کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا. خودی تو دیکھیں نا، وہ جو ہے شکوہ، جواب شکوہ، اس کا آخری شعر جو ہے وہ ہے وہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کی محمد سے وفا، وہ اس کا آخری شعر ہے، یہ جہاں چیز ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، یعنی جو آپ لکھو گے ہو جائے گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے خود ہی اس میں وہ کریکٹر آئے گا. تو اب جو وفا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی کی ہے، یہ ایک چیپٹر ہے کہ کیا اس کو کس کو کہتے ہیں وفا. مطلب میں 2-3 نمازیں صبح پڑھ لوں تو یہ وفا ہو جائے گا. وہ جو کردار انہوں نے بنایا ہمارے لیے، اور سب سے پہلے 40 سال کی انہوں نے صادق اور امین ہونا ثابت کیا، اور جو سارے لوگ غیر مسلم تھے انہوں نے کہا جی یہ تو آپ ہیں ہی سچے. وہ جو بنیادی جو سوسائٹی تھی وہ اس کو نہیں پائی. اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے. اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. اگر آپ کا تن میں روح نہیں ہے تو پھر کیا اس میں عجیب بات ہے کہ آپ کی دعا اللہ کے اوپر جا ہی نہیں رہی، تو پہنچ نہیں رہی. عجب کیا آہ تیری نارسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عجب کیا بہرحال اس کو دوبارہ کر لیجیے. نہیں ابھی تھوڑا سا جس میں آیا تھا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تنے بے روح سے بیزار ہے حق. واہ. تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا. ہائے ہائے واہ. وہ جس میں تانی روحیہ نے. تو یہ جو بنیادی یہ جو دعا کا بھی تصور ہے وہ کردار سے ہے. میں اگر دھوکہ بھی دے رہا ہوں، جاتی بھی کر رہا ہوں لوگ، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ کیا نتھنگ ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہمیں جب تک اپنے آپ کو کنٹرولنا نہیں ہوگا. اور اس میں لوگ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک، یہ سارا جو خراب ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا. میں کہتا ہوں اس میں تو اتنی آسان بات ہے کہ مشکل ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، بڑے تشویش ہوتی ہے. میں کہا سمپل یہ ہے
کہ پہلا اسٹیپ میں نے یہ لینا ہے کہ جو چیزوں کی میں مخالفت کر رہا ہوں, جو برا سمجھتا ہوں, وہ میں نے نہیں کرنی, میں اس میں نہیں ہوں. یہ پہلا اسٹیپ ہے, اور اس سے پھر بڑھتے جائے گا. لیکن میں اپنی طرف وہ جو ٹھیک کرنے کے بجائے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. تو یہ جو بنیادی جو فلسفہ خودی کا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح پہلے اپنی ایک تعمیر جو ہے وہ بنیادی طور پر کی جائے ایک کردار کی, اور پھر وہ اس کا خودی کا لیول یہ ہوگا کہ اللہ سے جو بھی بات کرے گا وہ اس کی مانی جائے گی, اور وہ بات جو ہے کہنے میں حق جانے گی. یہ فلسفہ دراصل وہ جو کردار سے دوری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت جو ہے کردار کی, اس سے جو دوری ہے وہ مسلم امہ جو ہے اس کو ختم کر دیا. میں ایک غیر مسلم کو, حالانکہ وہاں پہ بھی صورتحال خراب ہے, غیر مسلم کو ادھار دینے کے لیے شاید سوچ سکتا ہوں, لیکن ایک مسلم مڈل ایسٹ کے بندے کو ادھار دینا میں نہیں سوچ سکتا. میں ان سے کہتا ہوں کہ سن رہے ہیں نازیہ, پیسے بھیجو. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب وہ کردار, آپ آج دیکھ رہے ہیں عرب کی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو مان رہی ہے اور اسرائیل کو لا رہی ہے, اور اسرائیل وہاں پہ آگے بزنس شروع ہو گیا جی, سارے بزنس شروع ہو گئے, وہ پلاننگ شروع ہو گیا. اب ایک شہر جو ہے وہ نیوم کے نام سے وہ سعودی عربیہ میں بن رہا ہے. ایک آپ کو بڑی چھوٹی سی بتا کہ پاکستان جو لاہور ہے وہ تقریباً 750-800 کلومیٹر اسکیئر کلومیٹرز کا ایک شہر. جو شہر وہ نیوم ہے وہ بن رہا ہے 26,000 اسکیئر, اور وہ شہر جو ہے وہاں پہ اسرائیل سے وہاں کے آ کے ملاقات بھی ہو چکی ہے ان دونوں کی, اور وہ شہر ایک فیوچرسٹک شہر بن رہا ہے جو انہوں نے بنایا نارتھ آف جو ہے سعودیہ, جو کہ آپ کا جو ریڈ سی ہے وہ جو ملتا ہے جارڈن ہے, سرائے سنائی ہے, اور پھر اسرائیل ہے, وہ قریب ترین ہے. اور وہاں پہ وہی لوگ انویسٹ کریں گے, وہی لوگ وہاں آئیں گے. وہاں تمام قوانین جو سعودی عربیہ میں ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے, ان کے اپنی لاز, سارے یورپین قوانین اور ہر چیز ہوگی. تو یہ جو چیز جس طرح ہم جا رہے ہیں ظاہر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 70% آف دی ورلڈ جو کاربن ریزروز ہیں, ہائیڈرو کاربن, وہ مسلمانوں کے پاس ہیں, اور ہم سارے جو ہیں اس کے مقابلے میں ان کے غلام ہیں. تو جو میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ جو بزنس ہے ادارہ, ان کو اس کو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو ہے وہ جو بزنس, میں بلکہ ایک آپ کو ٹارگٹ بھی دیتا ہوں کہ آپ ان کی 2600 سال, ابھی گوگل میں لکھا ہوا ہے پروفٹ ایز اے ٹریڈر, تو آپ پڑھتے چلے جائیں. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, کہیں کتاب بھی میرے پاس نہیں ملی پاکستان میں جس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت کی زندگی ہے اس کو اپنایا جائے. اور وہ ینگ ٹائم پہ ہے, جیسے 25 سال میں تو ان کی شادی ہو گئی, لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے تجارت کی اور وہ ان کے ساتھ وہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے وہ آپ اگر دیکھیں آج تو مثلا ایک چھوٹا سا ہے کہ وہ گندم تھا یا کوئی اجناس تھی تو وہ لگائے تو بارش آ گئی. اب جتنے لوگ بھی تھے وہاں انہوں نے جب اوپر سے گیلی ہو گئی تو انہوں نے سارے کو ملا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ینگ ٹائم پہ اس کو اوپر سے علیحدہ کیا اور اس کی علیحدہ پرائز کی, اور جو ڈرائی تھا اس کی علیحدہ پرائز. تو حضرت خدیجہ تھی, ان کا ایک غلام ہوتا تھا ساتھ, وہ واپس جا کے ان کو بتاتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں, نتیجہ ہوا یہ دیکھیں نا, میں نے ایپ بتانا ہے کہ یہ اس میں خرابی ہے, میں نے اس کو وعدہ کرنا ہے کہ اگر آپ پسند نہیں ہے تو میں واپس لینا ہے. یہ وہ اصول ہیں جو نئے. اور وہ جو وہاں پہ آپ دیکھیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, آپ نے ایک چیز لی, کیمرہ خریدا آپ نے, 1 مہینے کے بعد اس کا کاج میں نے نہیں لینا, واپس کر دیا. ایک آپ نے ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ ایک کپڑا خریدا, اس کی جو 100 میل دور ایک جو ہے اپنا برانچ, میں اس میں گیا جی کہ یہ تو مجھے پسند نہیں ہے, میں نے وہاں سے لیا تھا, میں نے دکھایا نہیں, واپس لے لیتے. بات یہ ہے یہ کون کرے گا جس کو پتہ ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا, میں نے دھوکہ دیا ہی نہیں ہو, میں واپس لے لوں. سر لاسٹ میں 2 چھوٹے کویشچنس ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ یہ تو اتنا بڑا موضوع ہے اقبالیہ کا, اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں. سر کامیابی کو کیسے, کیا یہ شارٹ 1 لائنر آنسر چاہیے, واٹ از سکسیس ٹو شاہد صاحب؟ دیکھیے سکسیس جو میں زندگی میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں, چاہے وہ میرے امپلائیز ہیں, چاہے وہ میرے سپلائرز ہیں, چاہے وہ میرے کسٹمرز ہیں, چاہے وہ میرے اور دوست ہیں, ان کی بلیسنگ مجھے حاصل ہو, میں وہ کام کروں جو وہ مجھے دعا دے سکے.
مجھے پتہ ہے کہ میرے کرنے سے اس کو نقصان ہوگا اور میں خوش ہوں کہ میں نے اس سے یہ کیا ہے, اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو تھنک win win. There is no other way to success. یہ جو جھوٹی سکسیس ہے اور وہ ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کمی بھی ہے اور جس سے میں نے پکا ہمیں ملا ہے, وہ یہ ہے کہ ایوری پرسن ہیز ہز فنڈامنٹل رائٹ ٹو بی رسپیکٹڈ. مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. رسپیکٹ اس سے تعین نہیں ہوتی کہ یہ واچ مین ہے, یہ فلاں ہے, یا امیر ہے, غریب ہے, اس کی رسپیکٹ اس کا حق ہے. میں اس کو سلام کروں گا, اس کو بات کروں گا. اگر مجھے کوئی واچ مین سلام کرا, میں اس کو جواب دوں گا. اس کے دل کو میں نہیں جیت سکتا جتنا مرضی طاقتور ہو. اس کے اندر میں نے جانا ہے کہ بھی میں نے اس کی رسپیکٹ کرنی سکتا. تو فرسٹ تھنگ میں نے بہت سی جگہوں پہ یہ بھی بات کی ہے, پاکستان کا پہلا مسئلہ جو لوگ کہتے ہیں وہ امپلائمنٹ نہ ہونا ہے, بے روزگاری. میرے خیال میں کسی کا رسپیکٹ نہ کرنا پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ موچی ہے, یہ فلاں, یہ بن رہا ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. اگر ایک واچ مین, وہ کہتے ہیں انگریزی میں دے آلسو سرو ہو اسٹینڈ اینڈ ویٹ. جب میں نے ایک بندے کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جائیں اور ویٹ کریں, تو وہ از آن ڈیوٹی, وہ سیم ایکول ٹو می. جو وہ کام اس کو دیا ہے وہ کر رہا ہے. اگر وہ کردار میں سیم ہے تو مجھ سے بھی بہتر ہے. تو یہ وہ بنیادی جو ہم نے چیزیں چھوڑ دی ہیں. ہم آپ دیکھیں آج کل جو گاڑی میں کیا رویہ ہے ہمارا, کہ گاڑی کو پولیس والا روکتا ہے تو آپ کھولتے ہیں شیشہ, کیا بات ہے, وہ بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے جیسے ہی ہے. تو وہ اگر میں نے ان کو کہا کہ جناب فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں, ان کا جواب بات یہ ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا لیول کیا ہے, انہوں نے ثابت کرنا ہے. تو یہ جو بنیادی, آپ اگر بڑے بھی ہو جائیں, ایجوکیٹڈ ہو جائیں, چیزیں ساری ہو جائیں, لیکن معیار آپ کا بولنے کا وہی رہے. آپ یہ ثابت, آپ آج دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں. تو یہ جو لیول ہمارا چلا گیا, اخلاق, وہ ایک بڑی پنجابی کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نماز دا حکم 5 ویلے, اخلاق دا حکم 8 ویلے. واہ سر, اقبال کا کوئی شعر سنائیں اور میسج اس میں ہوپ ہو. وہ ینگ پیپل, نئی نسل بہت مایوس ہے, ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے ان دس کنٹری. وہ روزگار کا کوئی ہوپ نہیں ہے. سرکار نے 1 کروڑ کی نوکریوں کا وعدہ کر کے 3 سال گزار دیے. اب ایک شعر بڑا سمپل سا ہے لیکن وہ بڑا بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اشعار جو ہے وہ اس کے معنی, جیسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے بغیر سمجھ نہیں رہے. اسی طرح اشعار بھی جو ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سیاسی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے. تو ایک بڑا سمپل عام سا شعر جو آپ بھی کرتے ہیں وہ ہے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. تو یہ جو بیسک آپ دیکھیں کہ جو ایکشن اینڈ ریئیکشن جو ہے وہ ایکول. آپ جہاز آپ جب فلائی کرتے ہیں تو اپوزٹ آف دی ایئر چلتا ہے. جتنی بھی آپ کے سامنے ہوا آتی تیز, اتنی تیزی سے عقاب جو ہے اوپر جا سکتا ہے اور نیچے جا سکتا ہے. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی زندگی میں آپ کی مشکلات ہیں وہ اگر آئیں گی تو اس مشکلات کو آپ مشکل نہ سمجھیں, بلکہ وہ آپ کو اوپر لے کے جانے والی ہے. لہٰذا آپ اس کو فیس کریں, اس کو آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ آپ جو ہے کامیابی جو ہے آپ کو. سر تھینک یو ویری مچ. شاہد صاحب بہت اچھا لگا. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج 3 چیزیں سیکھی ہیں اس پورے جو اس کانورسیشن, ویری انسائٹ فل اینڈ ویری میننگ فل کانورسیشن وتھ شاہد صاحب, جو کہ بہت بڑے ادارے لاہور کارپیٹ کے CEO ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1, سب سے بڑی چیز جو پہلی آج سر آپ کی جو ٹیک اوے ہم لے کے جا رہے ہیں وہ ہے پاور آف کریکٹر. زندگی میں سب سے قیمتی چیز کریکٹر ہے. اور میں ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں سر آج کے سیشن کے حوالے سے, کہ بات تو کردار کی ہوتی ہے عارف, وگرنہ سایہ بھی انسان سے قد میں بڑا ہوتا ہے. بات تو کردار کی ہوتی ہے, ورنہ سایہ بھی بڑے ہوتے ہیں انسان سے. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ سیکھی ہے سیلف رسپیکٹ. یہ ہر بندے کی برابر ہوتی ہے, چاہے وہ کنگ ہو چاہے وہ سرونٹ ہو. اس کی عزت نفس, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ انسان کو روٹی کی نہیں عزت کی ضرورت ہے. ہم انسان جو ہے نا وہ بندروں کی اولاد نہیں ہے, پیغمبروں کی اولاد ہے. پیغمبروں کی نمبر 1 صرف رسپیکٹ ہوتی ہے.
اور بندروں کی روٹی ہوتی ہے، تو ہم بندروں سے بہت اوپر ہیں. اور تیسری چیز انہوں نے بولی وہ ہے اصل چیز جو ہم نے لرن کرنی ہے، وہ ہے لائف آف پروفٹ، پیس بی اپون. وہ ہمارے لیے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑے انٹرپرینور ہیں. ان کو ایز اے تاجر، ان کو ایز اے ہیومن بینگ جتنی رسپیکٹ وہ دے چکے ہیں، کاش ہم ان کے فٹ اسٹیپ پہ وہ جنہوں نے بولا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سر آخری شعر آپ کا رہ گیا. سر میں اس میں بتاتا ہوں کہ کردار کی آپ نے بات کی، وہ ایک ربائی ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ہاں صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ یہ حقیقت جب میں کہتا ہوں مولانا سے تو وہ بڑے مشکل سے آتے ہیں. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار. گفتار کا تو قاضی بن گیا، کردار کا قاضی بن نہ سکا. یہ اقبال کا ہے. سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ لوگوں کا بہت شکریہ.